السلام علیکم دوستو۔ اگر انسان کا دل اپنی ناممکن دعاؤں پر بڑا بے چین رہتا ہے کہ وہ کیسے جان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مانگی چیز پر راضی ہے یا نہیں ہے، تو یاد رکھنا کہ جب اللہ کسی کی دعا پر راضی ہونے لگتا ہے تو اچانک اس سے کچھ چیزیں بھی ضرور ظاہر کرتا ہے۔ میرے اللہ کا قرآن تو خود اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کن سے راضی ہوتا ہے اور کن لوگوں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو سنو، اللہ فرماتا ہے، اور جو لوگ خوف اور امید کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں وہی اللہ کے محسن ہیں، اور بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے۔ اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو، اور بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ اور اگر آج تمہاری زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے، کسی پسندیدہ چیز کا نہ ملنا تمہیں بے سکون رکھتا ہے، تو سنو، میرا اللہ تمہیں مسلسل یاد دہانی کرواتا ہے کہ ایک شے جس کو تم پسند کرتے ہو تمہارے لیے وہ پسندیدہ ہے، اور وہی تمہیں اپنے حق میں بہترین لگ رہی ہے، مگر در حقیقت تم اللہ کی مصریت اور غیب کا علم نہیں رکھتے۔ جان رکھو کہ خالق کو مخلوق کا علم ہوتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ اس کی روح کے درد کا مرہم کیا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کی شہادت کے بعد شدید غم نے اس کو پریشانی میں ڈال دیا تھا، اور بہترین ہمسفر کے کھونے کا دکھ انہیں بے چین کیے رکھتا تھا، مگر اس وقت انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے مصیبت سے نجات عطا فرما، اور میرا جو نقصان ہوا ہے اس کے بدلے میں بہترین نعم البدل سے نواز دے۔ تو جانتے ہو کہ اللہ نے انہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں ایک بہترین اور عظیم نعمت بدل عطا فرمائی جس کا وہ کبھی تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ بے شک میرے رب کی ادائے گمان سے باہر ہوتی ہے۔ تو تم بھی اپنے غم کے اندھیروں کا علاج یقین کی روشنی سے کرو گے نا، تو بہت جلدی غمزدہ زندگی میں تازہ ہوا کا ذوقہ ضرور آئے گا جو تمہارے غم کے طویل دکھوں کو مختصر کر دے گا۔ اور اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تمہاری دعا قبول کیوں نہیں کر رہا، تو سنو، اللہ کا تم سے کچھ چھین لینا ہرگز مقصود نہیں ہے، وہ صرف اور صرف تمہیں کھو دینے کے خوف اور پا لینے کے لالچ سے آزاد کر کے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے۔ اور جو کچھ اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے وہ کسی کا زور نہیں کہ تم سے چھین سکے، مگر تم کچھ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے ہو۔ یاد رکھو، تمہارے محسوسات کا دائرہ اس عظیم کائنات کی وسعت کے مقابلے میں وہ نسبت بھی نہیں رکھتا جو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی نسبت ہوتی ہے۔ قرآن پاک خود کہتا ہے، اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں پر راضی ہو جائے تو یہ دو باتیں ضرور جان لو۔ یاد رکھو، اس زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے۔ جب تمہارا امید بھرا ایک آنسو رب کی محبت کے سمندر میں گرتا ہے تو لہروں میں سرگوشیاں پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر رب کی رحمت کا جوش تمہارے لیے وہ انجانے در کھول دیتا ہے جو تمہارے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ مقدر کی تقسیم تو اسی وقت بدل جایا کرتی ہے جب ٹوٹے دل اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں سے سجدے ہرے ہو جاتے ہیں۔ اور جانتے ہو کہ اللہ کی تمہاری طرف سے راضی ہو جانے کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ جب اچانک تمہیں اپنے کسی عمل کی کوتاہی پر ندامت ہونے لگے
اور تم اللہ سے معافی کے طلبگار ہو کر اسے رجوع کرتے ہو تو جان رکھو کہ اس کی عطا تمہاری خطا سے بہت وسیع ہے، اور کسی نے خواہ کتنی ہی نافرمانی کی ہو مگر جب وہ لوٹ کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا دامن رحمت اس کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں اور اس کی مانگی دعاؤں پر اپنا خون عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہو جاتا ہے جتنا تم میں سے کوئی اپنی سواری کو جنگل میں پا لینے سے خوش ہو جاتا ہے، اور جب تمہیں اچانک اپنے اندر یہ تبدیلی محسوس ہونے لگے، بڑے سے بڑا غم ہو یا کوئی تکلیف تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، اور درد میں بھی مسکراہٹ تمہارے لبوں کا حصہ بن کر رب کی شکر گزاری میں لگ جائے گی، تو جان لو کہ یہ وہی وقت ہوتا ہے جب اللہ کی قدرت کے کرشمے تمہاری ناممکن دعاؤں کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ قرآن پاک خود کہتا ہے کہ پھر وہ تمہاری پسندیدہ چیز مقرر وقت پر لائے گا اور تم حیران ہو جاؤ گے، مطمئن ہو جاؤ، تمہاری حاصل آرزو اور ادھورے خواب سب حاصل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ قریب اپنی رحمت سے تمہاری زندگی کو موجوں کی وہ راہ دکھائے گا جو تمہیں خوبصورت منزل تک لے جائے گی انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اب تو آباد رکھے، آمین۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔